السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی مفتی طارق مسعود صاحب کا اور ایک اہل حدیث عالم کا ایک مناظرہ ہوا ہے، اور جو کہ کافی زیادہ لمبی ہے، تو اسی مناظرے کے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک بیان ہے، وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مناظرے کے بارے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں نے تو یہ مکمل دیکھی نہیں ہے، لیکن جو اینڈ کا حصہ تھا تقریباً 15-20 منٹ وہ دیکھ گئے۔ اس مناظرے کا اختتام جو ہے وہ انتہائی مطلب کہ خوش اخلاقی سے ہوا ہے، اور انتہائی بہترین طریقے سے ہوا ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی عوام ہے جو مسلمان ہیں، وہ اس سے بہت زیادہ خوش، اور یقیناً مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ملی ہے، کیونکہ اس کا یہ بہت کم ایسے مناظرے ہوتے ہیں جن کا اختتام اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس میں بھی آخر میں وہ اہل حدیث عالم نے مفتی طارق مسعود صاحب کو ایک عطر کی جو ہے وہ تحفہ دیا ہے، تو بہت زیادہ مجھے پسند آیا، کیونکہ اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا، تابعین میں بھی تھا، امت میں رہے گا قیامت تک، لیکن جو گالی ہے اور گالم گلوچ کا جو سسٹم ہے، یہ اگر بند ہو جائے تو بہت زیادہ بہترین ہوگا، اور اگر کوئی اور بھی مناظرہ کرنا چاہے اور اس طریقے سے کرے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن اس کے بعد ابھی میں ایک مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک آڈیو کلپ سن رہا تھا، جو کہ اس کے بعد اس نے ریکارڈ کی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو دوبارہ بلاؤں گا اور دوبارہ اس سے جو ہے وہ صحیح پراپر مناظرہ کروں گا۔ تو یہ میرے خیال سے اب کچھ لوگ ہیں جو یہاں پر بھی شر اور فساد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ کرے مفتی طارق مسعود صاحب میں مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ نرم مزاج ہے، حالانکہ اس مناظرے میں بھی ایک دفعہ اس نے جو ہے ان سے غلطی ہوئی ہے، جو انہوں نے کہا کہ باڑ میں جائے مفسرین اس طرح کے، اور اس کے علاوہ میں نے مکمل مناظرہ دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ آخر والا اینڈ مجھے بہت زیادہ پسند آیا۔ اور دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تقلید کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جو اس مناظرے کا بھی جو ہے وہ بنیادی موضوع تھا، تو دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس تقلید کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، تقلید کے تعلق سے کیا فرمائیں گے آپ؟ تو تقلید کے معنی کیا امپورٹنٹ ہے، واپس سے کیوں میں کہتا ہوں تقلید، لوگ کہتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے ماننا، جیسے تقلید کہتے ہیں، یہ تو ایک عام ڈیفینیشن ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کس پہ بھروسہ ہے، مثال کے طور کے اوپر آپ جاتے ڈاکٹر کے پاس، وہ دوا دیتا، آپ مان کے دوا لے لیتے، تو ایک چیز ہے کہ تقلید کے معنی آنکھ بند، ایکچوئل تقلید عربی لفظ سے آتا ہے کہ مثال کے طور کے اوپر آپ اگر کوئی جانور کو کوئی رسی دے کے کھینچتے، وہ قلادہ اس سے آتا ہے، جی، لیکن عام معنی ہے کہ آنکھ بند کر کر ماننا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کس کو آپ تحقیق کر کے بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی بات مانتے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر وہ انسان جس کی آپ بات مانتے اس کے خلاف اگر ثبوت پیش کرتے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، پھر بھی آپ اس کی بات مانتے، اسے کہتے ہیں تقلید، صحیح طریقے سے۔ مطلب ایک آدمی کو آپ جانتے ہیں، اسکالر ہے، اس نے فتویٰ دیا، آپ نے اس کی بات مان لی، ٹھیک ہے، آپ تو عام آدمی ہیں، تو آپ قرآن میں جو لکھ رہا ہے فصل والے ذکری ان کو تعلمون، اس سے پوچھے سے علم، آپ نے پوچھا، آپ نے بات مان لیا، اسے تقلید نہیں کہیں گے۔ لیکن دوسرا شخص آ کے کہتا ہے کہ جو عالم کے پاس آپ گئے، اس کا فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، پھر بھی آپ بول نہیں وہ بڑا عالم ہے، میں اس کی بات مانوں گا، حوالہ ملنے کے بعد، ثبوت ملنے کے بعد، قرآن اور حدیث کی روشنی میں پھر بھی آپ اس عالم کی بات مانیں، اسے کہتے ہیں تقلید، ٹھیک ہے، صحیح معنی میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کرنا میرے حساب سے غلط ہے۔ اچھا، اس وقت پورا عالم اسلام کی اکثریت وہ مقلدانہ ذہنیت کے ساتھ رواں دواں ہے۔ آپ یہ فرمائیے کہ اس مقلدانہ ذہنیت نے دین کو فائدہ پہنچایا ہے یا نقصان؟ نقصان پہنچایا میرے حساب سے، نقصان پہنچایا، زیادہ نقصان پہنچایا۔ اچھا، اور جتنے بھی آپ اگر تقلید کی، جتنے بھی ائمہ آئے، چاہے اب امام ابو حنیفہ، امام ملک، امام شافعی، امام مالک، احمد، چاروں ائمہ میں اللہ بھی پلیز دیم آل رحیم اللہ، چاروں نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملتا ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، میرے فتوے کو چھوڑ دو۔ یہ لوگ، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، بڑے ائمہ تھے، وہ ویری نالجبل، لیکن ہمیں جاننا چاہیے کہ جب وہ آئے اس ٹائم حدیث کلیکشن کا دور شروع ہوا تھا، تو جتنے بھی معلومات ان کے پاس تھی اس بیس پہ فتویٰ دیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس ساری معلومات نہیں تھی، جو بھی معلومات تھی اس بیس پہ فتویٰ دیا انہوں نے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، فتوے کو چھوڑ دو۔ تو انہیں ایسا کچھ، ان کا ارادہ نہیں تھا کہ ایک فرقہ بنانا
یا ایک گروہ بنانا، لیکن انہوں نے فتویٰ دیے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں پریکٹس کے اندر اگر امام ابو حنیفہ نے کچھ کہا، رحیم اللہ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں لاؤڈ نماز تو سورہ فاتحہ کے بعد آمین آہستہ سے بولو، لیکن جب میں پڑھتا ہوں صحیح بخاری میں کئی حدیث ہے جس میں لکھا ہوا کہ آمین زور کا بولو، آمین بالجہر ہے، بالجہر، تو میں آمین زور کا بولتا ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں 100% حنفی ہوں، کیونکہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو قرآن اور صحیح کے خلاف ہے، اس فتوے کو چھوڑ دو. تو میں نے فتوے کو چھوڑ دیا. تو عملی طور پہ میں 100% حنفی ہوں. باقی لوگ میرے حساب سے 80% حنفی ہے. وہ ابو حنیفہ کی اکثر بات کو مانتے لیکن سب بات کو نہیں مانتے. ابو حنیفہ نے یہ بھی کہا کہ اگر فتویٰ غلط ہے تو چھوڑ دو. اسی طریقے سے امام شافعی نے کہا. تو کیا ڈاکٹر صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کیا ایسا ممکن ہے کہ جو بات کسی بھی امام کی اچھی لگے نہیں، آپ جو صحیح ہے، جو یعنی اچھی لگی سے مراد دینی نقطۂ نگاہ سے، بالکل سے، دینی نقطۂ نگاہ سے، بالکل سے، تو کیا ہم بیک وقت کئی اماموں کے فالوور ہو سکتے ہیں؟ بالکل سے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک ہی امام کو پکڑنا چاہیے، آپ چینج نہیں ہو سکتے. یہ آپ ان ثبوت کے لیے پوچھے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھا ہے، کہیں بھی حدیث میں نہیں آتا ہے. یہ ائمہ کا ذکر بھی نہیں حدیث و قرآن میں. یہ ائمہ گریٹ اسکالرز ہم ان کو رسپیکٹ کرتے، اور عام طور پہ 95% کے اوپر صاحب ائمہ نے وہی چیز کہا. فرق ہے 2%، 3%، 4% میں، اس کے اوپر ہم لڑتے ہیں. تو اس 3 یا 4% میں اگر اختلاف ہے تو ہمیں تحقیق کرنا. جس میں اختلاف نہیں ہے میں صحیح ہوگا تحقیق نہیں بھی کرے چلتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے تحقیق میں اختلاف ہے تو آپ تحقیق کرو، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو فالو کرنا چاہیے، اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، اللہ کو رسول کو، اور جس کے پاس علم ہے who is endowed with knowledge، those have authority. یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن یہ آدھی آیت ہے. پوری آیت ہے سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 آیت نمبر 59 میں اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، obey Allah and obey the messenger and those endowed with authority، جس کے پاس اولی الامر. لیکن وہ ختم نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے if these people differ، اگر ان میں اختلاف ہے تو قرآن پھر آپ اللہ اور رسول کے پاس جاؤ. تو میں کہتا ہوں کہ جہاں اختلاف نے مان لیا بات، ہم تحقیق نہیں بھی کرے چلے گا، ہم تو عام آدمی، لیکن جہاں اختلاف لگتا ہے آمین زور کا بولنا نہیں بولنا چاہیے، تحقیق کرو. اور تحقیق کرنے کے بعد ہم کوئی نئی چیز کو نہیں فالو کر رہے. چاروں مذہب یہ مانتے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے اول حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی. تو آپ جب کہتے ہیں صحیح بخاری قرآن کے بعد ہے، جب صحیح بخاری میں کئی حدیث ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ آمین زور کا بولتے، کیوں زور کا بولتے. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ویسے کہ مائنر ایشوز ہیں، مائنر ایشوز ہیں، اس میں تو اختلاف ہونا چاہیے، ہونا نہیں چاہنا چاہیے، لیکن فکری اختلاف، اختلاف سے مراد یہاں فکری اختلاف ہے. تو دوستو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی، اور یقین کرے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب بیان کرتے اور وہ آپ کو کوئی مسئلہ سمجھاتے تو اگر آپ کے دل میں مطلب کہ تھوڑا بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہو تو دل میں یقیناً ان کی بات اترتی ہے. اور مجھے خود ان کی یہ بات بہت زیادہ پسند آئی ہے جو انہوں نے اس ویڈیو میں کہی ہے کہ اگر سارے امام جو ہے دین کے، انہوں نے خود کہا ہے کہ اگر ہماری کوئی قول یا فعل قرآن اور سنت کے خلاف ہو تو اس کو دیوار پر پھینکو اور قرآن اور سنت کو جو ہے فالو کرو. تو اگر آپ میرا پوچھے تو مجھے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی باتیں اور ان کی لیکچرز بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں. اور یہ اس مسئلے میں بھی مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات سب سے بہترین لگی، کیونکہ یہ ایک واحد ایسا انسان ہے جسے میں انٹرنیٹ میں پہچانتا ہوں یا آج کے زمانے میں جس کے ساتھ دنیا بھر کا اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ علم بھی دیا ہے، اور اس علم کے ساتھ ساتھ ان کے پاس تقوی بھی ہے، اور دنیا سے مطلب کہ بے رغبتی اور زہد بھی جو ہے ان میں بہت زیادہ ہے. تو یہ آج کے زمانے میں اس طرح کے عالم کا پیدا ہونا مطلب کہ لاکھوں یا کروڑوں میں سے کہیں پر ایک ہوگا. تو بہت سارے علماء یا مولوی لوگ ایسے بھی جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف تو اچھا ہے، وہ نالج اس کا اچھا ہے، لیکن جو اسلام کے بارے میں ہے اور یہ جو اختلافی مسائل ہیں ان میں اس کو سمجھ نہیں آتی. تو یہ بھی صرف اور صرف مطلب کہ وہ اپنا وہ دل کا وہ بغض اور کینہ ہے ان کا جو انہیں ایسی بات کرنے پر مجبور کرتے. اور ورنہ تو ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا عالم مجھے یہ کافی زیادہ بذات خود پسند ہے. اور اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے تو آپ بھی اپنے قیمتی رائے کمنٹ کے ذریعے مجھے ضرور بتائیں. والسلام.